اور موسیٰ کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا نا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، اقصی کی زمین کے زیادہ قریب کر دے. ٹھیک ہے، ہم زندگی گزارنے کے آداب بیان کر رہے ہیں. یہ زندگی جو آخری ایام ہوتے ہیں نا ان کے آداب و بیان کر رہے ہیں. کچھ کیفیات ہوتی ہیں بندے کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، یہ اس کے آداب ہیں جسے ہم نے نام دیا موت سے پہلے کے آداب. عمومی طور پر کوئی بھی ذی شعور ہوگا نا، کوئی بھی جاندار ہوگا، اپنی موت سے پہلے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اسی طرح غم سے پہلے بھی بندے کو قدرتی ایک دل میں ایک کیفیت سی آ جاتی ہے، انداز ہوتا ہے میرے ساتھ کچھ انہونی ہونے والی ہے. تو ہم نے بیان کیا موت سے پہلے آداب. سب سے پہلے اپنی زندگی میں نا موت کو کثرت سے یاد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرنا. حقوق کی ادائیگی کی وصیت کرنا، اپنی اولاد کو کہہ جانا کہ فلاں کا فلاں حق ہے، فلاں کا فلاں حق ہے، بیوی کو بتا جانا، بچوں کو بھی بتا جانا. ٹھیک ہے نا. ظلم اور حق تلفی کی وصیت نہ کرنا، فلاں کو نہیں دینا، فلاں نے ایسے کیا تھا، اس کی فلاں جی میرے پاس ہے واپس نہیں. ٹھیک ہے نہیں. اور جو بندہ مریض ہو جائے نا اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم رکھنا. آپ سمجھنا تم میں سے جس کو بھی موت آئے، سال میں موت آئے، کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو، اللہ نے مجھے بیمار کیا تو یقیناً یہ میرے لیے کیا تھا، بہت اچھا تھا، بہتر تھا. ٹھیک ہے. موت سے پہلے اگر ممکن ہو اللہ توفیق دیں مبارک شہر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ وغیرہ کی طرف چلے جانا. ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا نا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، اقصی کی زمین کے زیادہ قریب کر دے. ٹھیک ہے نا. جو کوئی بندہ گھر میں بیمار ہے نا، ٹھیک ہے نا، بیمار ہے تو لاحقین کا کام کیا ہے کہ قریب المرء کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دیں. حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری کی موت کا وقت قریب آیا نا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوائے، نئے کپڑے پہنے. پھر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں وہ مرتا ہے، لہٰذا صاف ستھرے کپڑے پہنا دو. ٹھیک ہے. صاف ستھرے کپڑے پہنا دیں. بندے کو اندازہ ہو جائے صاف ستھرے کپڑے پہنے. جس بندے کی موت کا وقت قریب ہونا تو جو باقی پاس بیٹھے ہوئے انہیں سورہ یاسین پڑھنا شروع ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو اور تم میں سے مردوں کے پاس پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے بسہولت موت دے دیتے ہیں. روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. جب روح نکلنے کا وقت قریب ہو تو یہ پڑھنا اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ تلقین کریں لا الہ الا اللہ کی. اس کو نہ کہیں کیوں بولو، اس کے اوپر بڑا سخت وقت ہے، بندے کے اوپر سخت حالات ہونا، اس کو کوئی کام نہیں. غصے میں کوئی بندہ اس کو کوئی کام نہیں کہنا ہے، تکلیف میں تو اس کو کوئی کام نہیں کہنا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ اور ٹانگ ٹوٹ کے بس کو تو یار ایسا نہیں ایسے ہو جائے، نہیں، میرا کام ہے اس کو کیا کرنا، سہولت دینا. اسی طرح جس بندے کی موت کا وقت قریب ہونا تو اس کو کہنا نہیں ہے، اس کے پاس بسہولت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کو تلقین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تلقین. اللہ اس کے دل میں ڈال دیں گے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. زندگی رہی تو کل جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت آداب کہ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.